آقا کریم علیہ السلام کا مبارک بستر، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک بستر جو تھا یہ چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ امام الانبیاء کی سادگی کا عالم دیکھیں کہ جس کے اندر چمڑے کی چھال بھری ہوئی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا بستر مبارک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دنیا کے سامان میں سے کم لینے کو اختیار فرماتے، تھوڑا سے تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائیں، مگر لینے سے انکار کر دیا، دنیا کے بجائے آخرت کو اختیار فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام کے بستر کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ کا بستر کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یعنی آپ سے جب پوچھا جاتا تو آپ بتا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے رسول کریم علیہ السلام کا بستر دیکھا، جو ایک دوہری کی ہوئی چادر، اس نے پہلے بستر دیکھا اور پھر گھر گئی اور ایک دوہری کی ہوئی چادر نبی علیہ السلام کے گھر بھیجی کہ یہ میری کی طرف سے ہے۔ ان دوہری کی ہوئی چادر کے اندر اون بھری ہوئی تھی، جسے آپ اپنی زبان میں تلائی کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں عورت نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس نے آپ کے بستر کو دیکھا تو اس نے اپنی طرف سے بھیج دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اسے واپس کرو، اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ، یا بعض روایتوں کے اندر ہے کہ پہاڑ، صرف پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کے چلے، یعنی اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ، اور سرکار کریم علیہ السلام کا جملہ ہے، آپ ذرا محبتوں کے ساتھ غور کریں کہ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ سرکار کے جملہ ہے، اور یہ ان لمحائے مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ان لبوں سے سوائے وحی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں، یعنی میری ضرورت کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے گھر میں رسول کریم علیہ السلام کی بستر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ایک ٹاٹ تھا جسے ہم دوہرا کر لیتے تھے اور اس پر آقا کریم علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے سوچا کہ اگر میں اس کی 4 تہیں کر دوں، صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ عرض کی وہی آپ کا بستر تھا، بس ہم نے اس کی 4 تہیں کر دی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حفصہ اسے پہلی حالت پہ لوٹا دو، جس طرح پہلے 2 تہیں ہوتی تھی نا اسی حالت پہ لوٹا دو، کیونکہ اس کی نرمی رات کو تہجد کی نماز سے مانے ہوئی، یعنی یہ جو نماز تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے نا، یہ تہجد کی نماز کے لیے میں نہیں اٹھ سکا اس کی نرمی کی وجہ سے، لہذا اسی طرح جس طرح پہلے تھی اسی طرح کر دیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک ایسے کمرے میں جو کبوتر کے گھونسلے کی طرح معلوم ہوتا تھا، یعنی بہت چھوٹا سا۔ نبی کریم علیہ السلام کے کمرے کی اگر آپ بات کریں نا تو یہ صورتحال تھی کہ سرکار اگر ہاتھ اوپر کرتے تو چھت کو لگتا تھا، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہوتے
اور آقا کریم علیہ السلام نوافل پڑھتے تو سید عائشہ آگے لیٹی رہتی. اتنی جگہ نہیں تھی کہ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ لیٹ. جب نبی علیہ السلام سجدہ کے لیے تشریف لاتے، حدیثیں ملتی ہیں، تو سرکار کریم علیہ السلام سید عائشہ کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنی ٹانگوں کو سکیڑ لیتی تھی، سرکار وہاں پر سجدہ کیا کرتے. یہ سرکار کریم علیہ السلام کا کمرہ تھا. آج اگرچہ فراوانی میں حرام و ناجائز نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش کتنی ہوتی ہے. سرکار کریم علیہ السلام کا یہ کمرہ تھا. اچھا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک انتہائی عام سادے سے کپڑے پہ آرام فرما تھے. چٹائی آپ اسے کہہ لیں کہ جو بان کی بنی ہوئی ہوتی تھی، یہ جس طرح کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی ہے نا، اس کی چٹائی، تو اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرماتے. جب نبی علیہ السلام اٹھے نا تو آپ نے صرف تہمت باندھا ہوا تھا، اور جسم پہ نا اس پہ چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے نشانات تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کے آپ رونے لگ گئے. سرکار کریم علیہ السلام کی کمرے کو، پھر آپ کے جسم مبارک پہ اس چٹائی کے نشان کو دیکھ کے تو رونے لگے. سرکار نے پوچھا بھی کیوں روتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسرا تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں، اور آپ علیہ السلام اس بوریے پر آرام فرمائیں جس کے نشانات پہلو پر ظاہر ہوں. فرمایا اے عبداللہ مت رو، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. اور اس وقت کے میں پچھلے دنوں ایک تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے مغل بادشاہ گزرے ہیں، یہ جس جگہ پہ آرام کرنے لگتے تھے نا، وہاں کئی من گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی. گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی، آرام دہ بنایا جاتا، اور تب وہ اس پہ آ کے سوتے تھے. یہ مغل بادشاہ جو بہت مشکل میں پھر انہوں نے یہ پھر بادشاہت جو ہے آگے غیر مسلموں کو منتقل کر دی تھی. ٹھیک ہے، آخری بات پر پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں. اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آقا کریم علیہ السلام چٹائی پر آرام فرما تھے. میں بیٹھ گیا. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اطہر پر سوائے تہمت کے کوئی اور کپڑا نہ تھا، مجلہ، اور چٹائی کے اثرات نبی علیہ السلام کے جسم کے پہ ظاہر تھے. اور میں نے دیکھا تقریباً 1 سا، 4 کلو کا سا ہوتا ہے، تقریباً 1 سا جو ایک طرف کمرے میں پڑے ہوئے تھے، دوسری طرف چمڑے کی ایک مشک لٹکی ہوئی تھی جس میں پانی سٹور کیا جاتا تھا. یعنی اس دور کا جسے آپ فریج کہہ لیں کہ چمڑے کی ایک مشک بنی ہوتی تھی، اس کے اندر لوگ پانی بھر کے رکھ دیا کرتے تھے. 2 چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے کمرے کے اندر، چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، 1 سا تقریباً جو ہیں، اور ایک چمڑے کی آپ کہہ لیں مشک لٹکی ہوئی ہے پانی کے لیے. یہ چیز دیکھی تو حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ روں، یہ آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان، آپ کے خزانے میں صرف جو کے بغیر کچھ بھی نہیں، جبکہ کیسر و کسرا باغات اور نہروں میں عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اور خزانے کا یہ حال. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن خطاب، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہمارے لیے آخرت کی ابدی نعمتیں، ابدی نعمت وہ ہوتی ہے کہ جس کے زائل ہونے کا کوئی خطرہ خدشہ نہیں ہے. آج میرے پاس اگر پیسے ہیں تو ایک چیز تو ہے ذہن کے اندر غم
کہ یہ لگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ابدی نعمت، آخرت کی نعمت یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کسی صورت میں کوئی ختم نہیں ہوگی۔ اور ان کے لیے دنیا، ان لوگوں کے لیے نعمت اسی دنیا میں عطا کر دی گئی ہے، اور یہ جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ جتنی بڑی بھی دنیا کی نعمت ہو آخر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم انعامات خداوندی کا حصہ آخرت میں ہمیں ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر ہمیں نعمتیں ملیں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ آخرت کے دن جو انسان خواہش کرے گا، قرآن پڑھے نا تو قرآن کے اندر ہے کہ مومنین جنت کے اندر تخت بتخت بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جس ذہن کے اندر جس چیز کا بھی خیال آئے گا وہ ان کے سامنے پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ جس چیز کا ان کے ذہن کے اندر خیال آئے گا۔ اور پھل جو ہے نا یہ دنیاوی، دیکھنے میں دنیاوی پھلوں کی مانند ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ لذت اتنی ہوگی کہ انسان دنگ رہ جائے گا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان کی لذت اور یہ ہوگی کیفیت، تو پھر ان کا یہ دیکھنے میں دنیاوی پھلوں کی مانند کیوں ہوں گے؟ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ انسان نئی چیز سے وحشت محسوس کرتا ہے، نئی چیز وہ ٹرائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس چیز کو وہ استعمال کر چکا ہوتا ہے نا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ذائقہ کیا ہے، یہ کیسی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی شکل دنیاوی پھلوں کی مانند ہوگی کہ یہ انسان ان سے وحشت محسوس نہ کرے، لیکن جب وہ ان کو ٹرائی کرے گا، کھائے گا، تو وہ کہے گا ماشاء اللہ میرے مالک نے کتنی ان کے اندر لذت رکھی۔ یعنی جو کچھ بھی ایسی چیز ہوگی کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا تذکرہ پڑھا کرو، اس سے عمل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جنت کو بندہ پڑھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ہے، بندے کے اندر پھر عمل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اس چیز کو حاصل کرے۔ تو لہٰذا یہ تذکرہ پڑھنے چاہیے۔ اللہ کریم سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم